الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی دوں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ حدیث مبارکہ من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الی 7 ارضین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم اور مقصود یہ ہے، جس آدمی نے کسی کی بھی ظلماً جبراً ناحق زمین کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی لے لیا، خسف به یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے زمین میں دھنسایا جائے گا، زمین میں گھسایا جائے گا، زمین میں اسے گھسیڑا جائے گا۔ خسف به یوم القیامہ الی 7 ارضین، 7 منزل نیچے تک۔ حدیث مبارکہ میں کسی کی زمین، کسی کی جگہ، کسی کا مکان، کسی کی دکان، کسی کا رقبہ، کسی کا فلیٹ، کسی کا کوئی حصہ، کوئی جائیداد پوری قبضہ کرنے کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے، تھوڑی سی۔ من اخذ من الارض شیئا، تھوڑی سی بھی، بارش برابر، 1 انچ، انگلی برابر، کچھ کم کچھ زیادہ، اس پر یہ وعید ہے۔ شیئن عربی میں یہ نکرہ استعمال ہوتا ہے، گرامر کے اعتبار سے نکرہ اور معرفہ معروف چیزیں ہیں، تو عربی میں نکرہ کا مقصد اس کا ترجمہ ہوتا ہے تھوڑا سا، کچھ، بہت بے حیثیت سا، بہت کم، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، تو کم کے لیے نکرہ کو ذکر کرتے ہیں۔ اور نکرہ کی علامت اس میں شیئن، جو 2 زبر لگے ہوئے نا، اسے تنوین کہتے ہیں عربی میں۔ اذا اخذ من الارض شیئا، زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی، بالش بھر ہو، 1 انچ ہو، 2 انچ ہو، 3 انچ ہو، اس پر یہ وعید ہے۔ سارا مکان، سارا پلاٹ، سارا فلیٹ، ساری دکان، سارا رقبہ، سارا یارڈ، نہیں، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ کہا اس کا تو عذاب کتنا ہوگا سمجھنا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے اللہ نے اتنی سی زمین کا عذاب بتا دیا ہے۔ اب آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ بہت بڑی زمین کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ قدر تفصیل حدیث مبارکہ میں کچھ تفاصیل ہیں۔ تو 4 چیزیں ابھی اگر آج کے مضمون میں صرف انڈیکس اور فہرست کے اعتبار سے، آگے سیاق سباق میں، آگے مستقبل میں کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے گا، اگر آج وہ بھی قابو میں آ جائیں تو غنیمت ہے۔ تو اس لیے آپ اگر نظر آ رہی ہے حدیث مبارکہ تو ایک دفعہ ضرور دیکھیے۔ اذا اخذ من الارض شیئا، شیئا پہ کچھ گفتگو ہوگی کہ یہ زمین کتنی ہوگی جس پر یہ عذاب ہے، جس پر اللہ کی پکڑ ہے، یہ کتنی زمین ہے؟ تو شیئا بہت تھوڑی سی۔ اگر کسی نے 1 انچ زمین بھی، تفصیل آ جائے گی ابھی، 1 انچ زمین بھی ہوگی تو یہ وعید اپنی جگہ کھڑی ہے۔ اذا اخذ من الارض شیئا، تو شیئا پہ تھوڑی سی۔ حدیث مبارکہ میں 4 مضامین ہیں، چاروں مضامین کو ابھی صرف اختصار سے بتا رہے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ہوگا عرض کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہوگی شیئا، تھوڑی سی بھی اگر زمین ہو کسی کی۔ دوسرے نمبر پر اگر تھوڑی سی زمین ہے، خسفہ، تو پھر اسے زمین میں گھسیڑ دیا جائے گا۔ زمین ہو بہت تھوڑی سی، 1 نمبر پر خسفہ، اسے گھسیڑ دیا جائے گا، زمین میں اسے گھسا دیا جائے گا۔ بحق ہی ایک لفظ ہے حدیث مبارکہ میں، اگر کسی کا حق نہیں ہے، وہ اگر حق ہے تو اس پر علیحدہ مضمون ہے کہ بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، اگر اولاد نہیں ہوتی پھر بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے، مرنے والے کی، اگر مرنے والی کی اولاد ہے پھر اس کی اولاد کو ملتا ہے، اگر ماں مر جاتی ہے تو ماں کے بیوی کے حصے میں سے خاوند کو
باپ کو ملتا ہے، باپ مر جاتا ہے تو بیوی کو ملتا ہے، بیوی کے ساتھ بچے بچیاں ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے. وہ ہے حق ہی کے ساتھ کہ اس کے رائٹس ہیں دے دو. اگر رائٹس نہیں ہیں، کوئی حق نہیں ہے، تو دوسرا مضمون ہے حق ہی کے ساتھ کہ بھئی اس کا حق ہے، رائٹس ہیں، اس کو ملنا چاہیے، دے دو اسے. اور بھئی اسے نہیں ملنا چاہیے اور پھر بھی یہ لینے کو تیار ہے. وہ بہن بھائی، عزیز اقربا، رشتہ دار، جان پہچان، چچا ماموں تایا، رشتہ دار سب ہو سکتے ہیں. تو شیئن پر تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ. حق ہی پر دوسرے نمبر پر خسفہ، زمین میں گھسیڑ دیا جائے گا، یہ تیسرا مضمون ہے. اور چوتھا مضمون سبعی ارضین، 7 درجات، 7 منزلیں، 7 طبقات نیچے زمین میں دھنسا دیا جائے گا. تو یہ 4 مضامین ہیں. اب آئیے یہ تفصیل، قدر تفصیل کے بعد مضمون ہے، حدیث ہے. کسی کی زمین کا چھوٹا سا حصہ، ٹکڑا، کوئی 1 آدھ گز، کوئی 1 آدھ بالشت، کوئی 1 آدھ انچ، دانستہ یا نادانستہ، وہ مضمون ابھی آ رہا ہے. دانستہ ایسا ہو گیا یا نادانستہ ایسا ہو گیا. تو یہ 4 مضامین. شیئن، چھوڑی سی بھی زمین، حق ہی، اس کے رائٹس تھے یا رائٹس نہیں تھے، حق تھا یا حق نہیں تھا، اسے ملنا چاہیے تھا یا ملنا نہیں چاہیے تھا. تیسرے نمبر پر خسفہ، زمین میں گھسیڑ دیا جائے گا. اور چوتھے اور آخری نمبر پر 7 منزلیں نیچے، 7 منزلیں نیچے. مضمون کا حصہ نہیں، صرف ایک بات ذہن میں آ گئی. جب بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے، تعمیرات ہوتی ہیں، تو جہاں کہیں بھی قرب و جوار میں آبادی نہیں ہوتی، تو کئی موقع پر ہمیں بھی پوچھنے کا اتفاق ہوا کہ بھئی آپ کے دائیں بائیں بھی آبادی نہیں تھی، ابھی آپ نے نئی تعمیرات کی، تو آپ انڈر گراؤنڈ کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ 1 منزل نیچے چلے جاتے. تو تعمیر کرنے والے کہتے ہیں اوپر 5 منزلیں کھڑی کر دیں، نیچے ایک عذاب بن جاتے، نیچے کھو دیں. جو لوگ تعمیرات کنسٹرکشن سے واقفیت رکھتے ہیں کہتے ہیں اوپر جہاں مرضی کہیے لے جائیں گے، یہ نیچے کے عذاب میں مبتلا نہ کریں کہ انڈر گراؤنڈ 1 منزل آپ اندر بنا کر دے دیں. کا ایک تو 1.5 گنا خرچ، اگر اوپر والی منزل پہ 1 روپیہ تو کم از کم 1.5 روپیہ اضافی نیچے لگتا ہے. 1 منزل کا حال یہ دنیا میں. اور جہاں 7 منزلیں نیچے کھودنی ہوگی، اللہ اپنی قدرت سے نیچے لے جائے گا. اور یہ ہے کھود کر جانا، اور اللہ گھسڑے گا، دھکا دے گا. چھوٹا ہول اور سوراخ ہو، اگر کبھی کہیں کسی کی انگلی پھنس جائے، کسی بوتل کے کارک میں کھولتے ہوئے کہیں کوئی انگلی، کہیں کسی جار میں، کہیں کسی ہول میں، کہیں کسی سوراخ میں، تو آدمی کو لگ پتہ جاتا ہے کہ چھوٹا ہول ہو اور کہیں کوئی تکلیف میں آ گیا آدمی. چہ جائے کہ زمین کے اندر ہول نہیں ہے اور اللہ اسے اپنی قدرت سے، طاقت سے زمین میں 7 منزلوں تک خسف بہ یوم القیامہ. جیسے قارون کو اللہ نے سامان کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ دھنسا دیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں زمین پہ قبضہ کرنے والے کے قبضہ گروپ کو گھسا دوں گا. تو بھئی یہ 4 مضامین ہیں، یہ 4 مضامین. آج کے مضمون سے متعلق جو تھوڑی سی قدر شیئن سے متعلق تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ یہ. پہلی بات یہ کہ وجہ وعید کیا ہے، اتنی سخت وعید. ایک تو وعید ہے زمین میں گھسانے کی، ایک وعید ہے زمین میں گھسانے کی. اس مضمون کی بہت ساری وعیدات آئی ہیں. زمین میں گھسانے کی علیحدہ وعید ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری وعیدات ہیں، کیونکہ ہمارا مضمون زمین میں گھسانے سے متعلق ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں. اتنی سخت وعید. اگر کسی کی زمین لے لی ہے کوئی بات نہیں بھائی، کیا ہو گیا، کسی کا مکان قبضہ کر لیا ہے، تعمیرات کرتے ہوئے تھوڑی سی اپنی باؤنڈری آگے بڑھا دیا ہے، کہا جی ابھی تو پلاٹنگ ہوئی ہے، کسی کو کیا پتا جب بنے گا، میں تو بنا رہا ہوں ابھی، خالی 1 آدھ فٹ آگے پیچھے کر لیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا حرج ہے؟ اتنی سخت وعید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت تک زمین میں دھسا دیں گے. ایک اور روایت میں اسی مضمون سے متعلق کہا ان 7 زمین کے حصوں کو، 7 زمین کے حصوں کو اٹھایا جائے گا، باندھا جائے گا، پرویا جائے گا، اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا. اور کب تک؟
جب تک سارے انسانوں کا حساب نہ ہو جائے. اس وقت تک اگر کسی نے 1 انچ زمین لی ہے، 1 انچ زمین بھی 7 طبقات تک پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن بنتی ہے. 1 انچ زمین کا وزن، اور وہ 7 طبقات تک کھودتے چلے جائیے. وہ زمین سمیٹی جائے گی، پروئی جائے گی، باندھی جائے گی، لٹکائی جائے گی، ہینگ کی جائے گی، گلے میں لٹکا دی جائے گی. تو بھئی عذاب کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے. فرمایا نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت، سب کو معلوم ہوگا کہ یہ قبضہ گروپ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سارے عذابات لوگ نہیں بولیں گے، لوگ بتائیں گے. کسی آدمی کا پیٹ بہت بڑا ہوگا اور اس کا پیٹ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ہر آدمی بتائے گا یہ ہم نے قرآن حدیث میں سنا تھا کہ سود خور کی یہ سزا ہوگی، یہ سود خور ہوگا. تو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان کے لیے خود ہی بندے کو اشتہار بنا دیا، خود ہی اشتہار بنا دیا. تو مختلف چیزیں، مختلف عذابات، مختلف تکالیف. تو چند چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حدیث میں بتا دی کہ وہ اپنے جسم سے، جثے سے، کوئی آدمی ہوگا اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، منہ کتنا بڑا ہوگا، اور منہ کے اندر داڑیں ہیں، دانت ہیں. ایک دانت 2.25 کلومیٹر کا احد پہاڑ برابر ہوگا. داڑھ اتنی بڑی ہوگی، باقی داڑیں کتنی بڑی ہوں گی. پھر منہ کتنا بڑا ہوگا، پھر سر کتنا بڑا ہوگا. سر چھوٹا ہوتا ہے، آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر آدمی کتنا بڑا ہوگا. تو وہ احد پہاڑ کے برابر داڑھ دیکھ کر لوگ جان لیں گے یہ کسی عذاب میں مبتلا ہے. جیسے اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا، جیسے دنیا کا نظام بنایا کہ جب کوئی آدمی اقتدار ہو اسلامی، ملک ہو اسلامی، اور ہاتھ آدمی کا کٹا ہوا ہو اور وہ کام بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، اور وہ نیک متقی آدمی بھی ہو، لیکن یہ میسج ہے اس بات کا کہ اس نے کبھی کہیں ذرا زور سے، کبھی کہیں، یہ علامت ہے اس بات کی. ارے بھائی اس کا تو پیر بھی کٹا ہوا ہے، کبھی کہیں اس نے 2 دفعہ کی ہوگی، پہلی دفعہ میں باز نہیں آیا ہوگا، تو اس کا ایک اگر سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر، اگر الٹا ہاتھ تو سیدھا پیر، ایک ساتھ ایک ہاتھ ایک پیر نہیں. کیسا لگتا ہے اس نے باوجود منع کرنے پر بھی چوری سے باز نہیں آیا ہوگا، تو ایک ہاتھ ایک پیر کٹا ہوا ہے. ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی، ایک موقع پر بات چلی اسلامی نظام کی بات چلی. کہا بھائی ایسے تو ساری قوم ٹنڈی ہو جائے گی، ہاتھ کٹے ہوئے کو ٹنڈا کہتے ہیں، ساری قوم ٹنڈی ہو جائے گی. تو جواب دینے والے نے کہا کہ جس قوم نے نیت کیا کہ چوری نہیں چھوڑنی اسے ٹنڈی ہو جانا چاہیے. بھائی یہ تو اس لیے ہے کہ ایک ٹنڈا نظر آئے گا تو 1000 ٹنڈے کو احساس ہوگا کہ میرا بھی یہ حال نہ ہو جائے. یہ کس نے کہا کہ ہاتھ کٹے ہوئے دیکھ کر پھر چوری کرے گا آدمی؟ شراب کیوں پیتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ پہلے شرابی کو سزا نہیں دی آپ نے، پہلے زانی کو سزا نہیں دی آپ نے، پہلے غاصب کو، پہلے ظالم کو، پہلے قبضہ گروپ کو آپ نے الٹا نہیں لٹکایا. 2 پیدا ہو گئے، 1 اور 1 11 اور 2 اور 2 22 ہو گئے، 3 اور 3 33 ہو گئے، 4 اور 4 44 ہو گئے. تو اگر اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ کاٹو تو کیا اللہ کو کل نہیں معلوم؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ اسے ٹنڈے پیدا ہوں گے یا چوری ٹنڈی ہو جائے گی، یا شراب کوئی کھولنے والا، بیچنے والا، فروخت کرنے والا، کنوینس کرنے والا نہیں رہے گا. کہا نا بھائی میرے بس کا نہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، یہ سارے کام پوری دنیا کے اندر جہاں قانون ہے وہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ تو دنیا میں سر کی آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں قانون ہے وہاں ہم سب مسلمان ہیں. یہ تو بڑے بڑے گناہ تو بہت دور کی چیز ہے. چاکلیٹ، اس کا ریپ،
آدمی کوئی نہیں ہے، اسے معلوم ہے کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہے تو وہ ریپ کے لیے یوں سر گھماتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کوئی پولیس والا، کوئی شرطے، کیا دیکھتا ہے؟ ڈسٹ بن دیکھتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں پھینکوں گا. اگر بچہ پھینک دیتا ہے تو وہ اپنے بچے کا ریپ اور وہ چاکلیٹ کا کور اٹھاتا ہے کہا تاکہ کہیں قانون حرکت میں نہ آ جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، بچے نے ایسا کر دیا ہے. کہا بچہ دے جائیے. کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا جب آپ کو بچے کی قدر نہیں ہے تو دے جائیے. کہا نہیں نہیں میرا ہے، جب میرا ہے تو پھر اس کی غلطی بھی میری ہے. تو جہاں قانون ہے وہاں پر ہم سب مسلمان ہیں، جہاں قانون نہیں ہے وہاں مسلمان نہیں ہے. تو بنیادی طور سے ہمارے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا تعلق صرف اور صرف جہاں کوئی اسٹینڈ لینے والا ہے وہاں ٹھیک ہے معاملہ. تو بھائی اس لیے آئیے مضمون کی طرف. تو بھائی ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کہیں اللہ 7 طوق کو گلے میں ڈال دیتا ہے اور کہیں 7 منزلیں نیچے تک دھنسا دیتا ہے. تو وجہ وعید کیا ہے؟ ایک وجہ وعید، ایک وجہ عمل. ایک وجہ وعید، وجہ وعید کیا ہے؟ اتنی سخت وعید اس لیے کہ رب عالم الغیب ہے، رب کو ہمیشہ کی کل معلوم ہے. جو آج کل ہے وہ بھی، جو آج کی کل ہے کل آئے گی، جو ہمیشہ کی کل ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے اس میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہونے والا ہے، اس میں ہر دیندار دنیا دار مبتلا ہونے والا ہے، اس میں نمازی غیر نمازی مبتلا ہونے والا ہے. یہ زمین کا نشہ ایسا ہے، زمین کا نشہ ایسا ہے. اگر آج بھی کہیں ہم دور نہیں جا رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اس معاشرے کی اور اس مجمع کی بات کر رہے ہیں. آج بھی مجھے اور آپ کو کوئی ایسی زمین میسر آ جائے کہ جس کے پیسے نہ ہوں لیکن زمین کل کو 2 3 4 5 گنا بڑھنے والی ہو، تو میں اور آپ ادھار کی فکر کرتے ہیں. ادھار سے پہلے موت آ جائے تو اس کی فکر نہیں ہوتی. کہیں سے انتظام کر لیں، بہت اچھا سودا ہے. اور بھائی اتنی زمینیں تمہارے پاس، اتنے مکانات تمہارے پاس، اتنے فلیٹ تمہارے پاس، اتنی پراپرٹیز تمہارے پاس، تو یہ ایمان کا حصہ ہے. کہا ساری بات ٹھیک ہے، سودا بہت اچھا ہے. یعنی سودا ایمان بن گیا. ادھار لے لیں، کہیں ہیرا پھیری کرنی ہو، کچھ کرنا ہو، کہا یہ سودا ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے پاس جتنا ہے اللہ کی قسم اسے انجوائے کرتے رہیں تو دنیا ختم ہو جائے، میری آپ کی زندگی ختم ہو جائے. اتنا ہم میں سے ہر آدمی کے پاس ہے. اگر انجوائے کیا ہے؟ عزت سے کھا لے پی لے بس. انجوائے عیاشی کا نام تھوڑی ہے. بھائی اللہ نے چار روٹیاں دی ہیں، خود بھی کھا لے، اولاد کو بھی کھلا دے سکون سے. جتنا ہے انجوائے کا مقصد عزت سے زندگی گزار لے بس. انجوائے کا مقصد مارکیٹ کا انجوائے نہیں ہے. انجوائے کا مقصد ہے عزت سے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تھوڑی سی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے بھائی سکون سے گزار لے. تو جتنا ہے نا وہ بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے کہ اور کا غم اور کی فکر لگ جائے. تو 2 وجہ ہیں بھائی. سب سے پہلی بات یہ کہ وجہ وعید کیا ہے؟ وجہ وعید یہ ہے کہ اس میں ہر عام و خاص پھنسے گا، ہر ایک اٹکے گا. آپ اتنے دیندار، کہا کیا کریں دنیا تو گزارنی ہے. کہا آپ یہ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ کہا کیا کریں چلنا تو ہے نا. کہا آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کہا بھائی سب کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی حلیہ کچھ کسی کا ہو لیکن اندرون خانہ چیزیں، اسباب، مال، زمین اور طاقت، قوت، یہ سب کا ایسا مشترک نشہ ہے کہ سب اس میں مبتلا ہے. اس لیے اللہ نے وعید اتنی خطرناک بیان کی. ورنہ آدمی سوچتا ہے ہر آدمی تھوڑی کر رہا ہوگا. اگر ہر آدمی ایسا نہیں کر رہا تو پھر اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ یا اللہ نے غلط کیا یا ہم غلط کر رہے ہیں. ہر آدمی ایسا کر رہا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے. اور دوسری بات، پہلی بات وجہ وعید بتا دی کیونکہ سب مبتلا ہوں گے، اس لیے اللہ نے اتنی سخت وعید رکھی ہے. وجہ عمل کیا ہے؟ کیسے ہمت ہو جاتی ہے آدمی کی؟ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟
اتنی وعیدات موجود، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنے ارشادات موجود، قرآن حدیث اتنا موجود، بتانے سمجھانے والے لکھنے والے سب اتنے موجود، پھر بھی ہمت ہو جاتی ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کی. دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ توجہ ہے جی، پہلی وجہ یہ ہے اس کو کسی مصدقہ آدمی نے بتا دیا ہے کہ آپ نے، پہلی وجہ بتا رہا ہوں، پہلی وجہ یہ ہے دو وجوہات میں سے، اسے کسی مصدقہ صحیح سچے آدمی نے بتا دیا کہ آپ کی اصل میں ہمارا اسکول کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا، وہ فلندہ بلینکس ہوا کرتی تھی تو وہاں دماغ چلتا تھا. اب کیونکہ ہمارے پاس کوئی فلندہ بلینکس ہے نہیں تو اس لیے دماغ بھی نہیں چلتا. پھر سنیں، اللہ کرے اگر کہیں قابو آ جائے بات. کسی مصدقہ آدمی نے دو وجوہات میں سے پہلی وجہ، کسی مصدقہ صحیح آدمی نے اسے بتا دیا کہ تمہاری نہیں، پھر تو چھوڑ دے آدمی. اچھا پھر بتاتا ہوں، میں سمجھا نہیں سکا، پھر بتاتا ہوں، جب آپ کہیں کہ سمجھ میں آ گئی پھر آگے بات کریں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی زمین پر، ٹکڑوں پر، اپنے پلاٹ کو آگے پیچھے کرنے پر، تعمیرات کرنے پر، کسی کی زمین پر قبضہ گروپ اور لوگ بٹھا دینے پر ایسا آدمی کیوں کرتا ہے؟ یہ تو اچھا کام نہیں ہے نا، یہ تو برا کام ہے. کسی کے مکان پر 10 سال 20 سال سے آدمی رہ رہے، کہا جی اب میرا ہو گیا جائیے. کسی کی دکان 40 سال سے، کہا جی تمہارے ابا سے لی تھی، تم کہاں سے آ گئے؟ ابا کہاں ہیں؟ کہ ابا بھی نہیں ہے. کہا لے آؤ ابا کو، اس لیے مجھے پتا ہے کہ ابا کیا ہے، 2017 میں انتقال. کہا ابا کو لے آؤ، دے دیں گے. کہا کہاں ہیں ابا؟ کہا ہمیں کیا پتا تمہارے ابا کہاں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ انتقال ہو گیا. بولتا نہیں ہے، کرایہ دار بولتا نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے. کہتا ابا کو لے آؤ، ابا سے لی تھی. بھائی ابا کو لے آئیں گے ابھی تو بات کرو. کہا ابا سے بات کریں گے. 1 سال اس میں لگا دیا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے نہیں معلوم، وہ سمجھ رہا ہے اسے نہیں معلوم، اور دونوں کو معلوم ہے کہ ابا کا 2017 میں انتقال ہو گیا. ابا کو لے آؤ، ابا سے لی تھی. ہے میرے اللہ. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں. وہ میری اس یہاں قاسم مسجد میں رہتے رہتے 4 سے 5 مرتبہ امریکہ سے آ چکے ہیں. ہر دفعہ کہتے ہیں مولوی صاحب انشاءاللہ اس دفعہ معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ کا احسان ہے. پتہ نہیں دادا کی ابا کی کہاں پہ ٹاور پہ کچھ دکانیں ان کی، تو وہ ہر دفعہ آتے ہیں بہت عزائم کے ساتھ، اور پھر بیچارے مرجھا کر پھر واپس چلے جاتے ہیں. جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور آدمی پتہ کیا کہتا ہے، کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا، آپ امریکہ میں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ تھوڑی سی 7-8-9 کروڑ کی دکانوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ، 7-8-9-10 کروڑ کی دکانوں کے چکر میں پڑے ہوئے. اللہ نے آپ کو اتنا دیا، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں رہا کریں یار، کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ آپ اتنے پیسے لگا کے، او بھائی میرے ہیں. کہا ہیں تو تمہارے، ٹھیک ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں تمہارے نہیں، تو اب جب میرے تو دے دو. کہا یہ کس نے کہا کہ دے بھی دیں گے آپ کو؟ ہیں آپ کے، اس لیے کہ کہیں ریکارڈ نہ ہو جائے. یہ منع کرتا ہے کہ تمہاری دکان نہیں ہے. کہا میرے ابا میرے دادا کی دکان ہے، دادا سے ابا کو ملی تھی، اور ہم سب پڑھنے کے لیے چلے گئے، پڑھ کے وہیں سیٹلڈ ہو گئے. اب امریکہ میں رہتے ہیں، بچے وہیں جوان ہو گئے، وہیں بچوں کی شادیاں کر دی. اب جب برکت کے لیے 5-6 دفعہ تو میرے سامنے آ چکا ہے وہ آدمی. کہا ہے آپ کی، ہے آپ کی بس اس سے اگلی بات نہیں کرو، ہے آپ کی. کوئی مصدقہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ آدمی بات مضمون ختم کرنے کا وقت آگے بھائی. 2 چیزیں ہیں، ایسا کرنے والوں کے پاس 2 سہارے ہیں. پہلا سہارا یہ کہ اسے کسی مصدقہ آدمی نے یہ بات بتا دی کہ تمہاری ہاں سبحان تیری قدرت. جواب درست ہے بھائی. یہ کوئی انعامی پروگرام نہیں ہے ورنہ انعام دیتا آپ کو. اسے کسی نے بتا دیا بھائی تیری موت نہیں ہے، تو جو کچھ کرنا کر لے. یہ وہ ڈرے جس کی موت آنی ہے، جس نے مرنا ہے، جس نے جواب دینا ہے. تیری موت آنی نہیں ہے. 2 چیزیں، ایسا کرنے والے پہلی بات کہ تیری موت نہیں آنی، یا اس نے کوئی پیکیج لے لیا ہے جس پیکیج میں ساری چیزیں شامل ہیں، یا ساری بدماشیوں کو اس نے پیکیج لے لیا ہے، ساری چیزوں کو.
پیکج لے لیا. آج کے مضمون سے متعلق آخری بات ختم. 4 چیزوں میں سے پہلی چیز شیئن، پہلی چیز شیئن. اذا اخذ من الارض شیئن، اگر کسی آدمی نے تھوڑی سی بھی زمین لی تو یہ پکڑ آ جائے گی. تو شیئن کا ہے، تو شیئن تھوڑی سی زمین. شیئن کے لیے بہت زیادہ 1 گز بھی کافی ہے. 1 بالش، حدیث میں بالش کا ذکر، بالش بھی کافی ہے. اس سے شیئن کا تعلق اگر اس سے کم ہوگی وہ بھی. اب وہ شیئن دانستہ نادانستہ دونوں ہوتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دانستہ آدمی کہتا ہے دیکھ لیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا. پتہ نہ ہو تب بھی بعد میں دینا ایمان کا حصہ ہے. اگر پتہ ہو تب بھی دینی ہے، اگر نہ پتہ ہو تب بھی کمپنسیٹ کریں گے اسے کہ بھائی یہ زمین اتنے کی ہے، دیکھو بھائی یہ 1 فٹ زمین تمہارے حصے میں ہماری تعمیرات بڑھ گئی ہیں. قیامت کے دن اگر دینے جانے سے پہلے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو حدیث مبارکہ اپنی وعید کے ساتھ تیار کھڑی ہے، چاہے وہ 100 منزلہ بلڈنگ ہی کیوں نہ ہو. آدمی سوچتا بھائی جھونپڑا تھا چلو بھائی ادھر کر لیں، اور بھائی بلڈنگ تھی تو اس کا فیصلہ کرنا پڑے. مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ بڑی اور چھوٹی بلڈنگ کنسٹرکشن کا نہیں ہے کہ جی چھوٹا سا جھونپڑا تھا اسے آگے کر دے. نہ، اسے کہیں نہ کہیں راضی کرے کہ بھئی تیری زمین ادھر آ گئی ہے، تیری زمین ادھر آ گئی ہے. جو معاملہ مسجد کی جوتی کا ہے بالکل وہی معاملہ کنسٹرکشن کا ہے. وہی آخری بات، مسجد کی جوتی کہ بھئی یہ تو آپ کی جوتی نہیں ہے، یہ آپ نے کیسے پہنی ہوئی ہے؟ کہا میری کوئی لے گیا تھا، میں کسی کے لائے. ابھی کچھ نمازی اندر تھے، میری کوئی لے گیا تھا، میں کسی کے لائے. کہا یہ جائز ہے؟ کہا یہ بتائیے میری جوتی لے جانا جائز ہے؟ کہا آپ کی جوتی کس نے لے کے گئے؟ کہا مجھے کیا پتا، لیکن آپ کو تو پتا ہے آپ کس کی لے کر آئے. کہا یار اتنے فتووں میں نہیں جاؤ، اتنے فتووں میں نہیں جاؤ. تو چاہت کے خلاف، خواہش کے خلاف وہ فتوے ہو جاتے ہیں. کبھی میں بالکل اسی طرح ایک نہیں لاکھوں تجربات ہیں. جب اگلے نے مکان بنایا کہا جی دائیں والے نے بھی میری زمین کھا لی، بائیں والے نے بھی کھا لی، اب میں کدھر نکلوں؟ کہا میں باہر گلی کی طرف نکلوں گا. کبھی یہ جائز ہے؟ کہا ان سے پوچھو نا. کہا بھائی ان کی غلطی کی وجہ سے آپ حرام کام کیوں کرتے ہو، آپ ناجائز کام کیوں کر رہے؟ کہا جی میری زمین بھی تو کسی نے لی ہے. جو کام مسجد میں جوتی کا وہی کام محلوں میں تعمیرات کا. کہا میری بھی تو زمین کھا گیا کوئی. کہا بھائی کون کھا گیا، آپ کس کی کھا رہے ہو؟ آپ کی زمین، آپ کی جوتی کس نے لی ہے اور آپ کس کی جوتی دے رہے؟ آدمی اندر سے سمجھتا ہے، یا تو آخرت سامنے رکھتا ہے یا دنیا سامنے رکھتا ہے. گھوم پھر کے بعد کہ آدمی کو پیکج مل گیا ہے کہ بھئی اس پیکج میں یہ ساری فیسلٹیز موجود ہے. اللہ پاک توبہ کی بھی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.